اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات نہیں مانی. طائف والوں نے کیوں یہ بات کی؟ کیونکہ انہیں آپس میں میٹنگ کیا تھا کہ یہ جو شخص آیا ہے یہاں پر یہ نہایت ہی ایک بلیغ انسان ہے, نہایت ہی شریف انسان ہے, نہایت ہی فصیح انسان ہے, اور یہ عرب پہ قبضہ کر لے گا, اس کی دین چھا جائے گی. بعثت کے شروع میں وہ کفار مشرک تھے طائف والے, ان کو پتہ چل گیا تھا, اور انہوں نے بھی خلافت کے چکر میں کہ ان کے ذریعے ہم پورے عرب پہ حکومت کر سکیں گے, ان کا آپس میں میٹنگ ہوا تھا. انہوں نے اسی لیے مسلمان ہونے کی پیشکش کی تھی اس شرط کے ساتھ کہ ہم آپ جب دنیا سے چلے جائیں ہمیں حکومت دے دیں. کیوں انہوں نے یہ کہا تھا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا, ان کو پتا تھا ظاہری حالات سے. علم غیب تھا نا؟ نہیں, علم غیب نہیں تھا, ظاہری حالات سے نہیں, علم غیب تھا, ان کو پتا بڑے بہترین تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ مدینہ کی جو حکومت بھی تھی, بندے بھی بڑے تھے, مال بھی بڑا تھا, بڑی زبردست ظاہری. یہ کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں سر؟ اجازت دیں تاکہ میں یہ دیکھیں, یہ اسٹیبلش سوال سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے, تعیین نہیں کیا ہے. تو اگر ہم مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں یہ فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا, جس کا میں آقا ہوں, امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا آقا ہیں, تو لفظ یہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس کے معنی ہیں محب کے ناصر کے, تو پھر آپ نہ کہیے کہ تجویز ہے خلافت کے لیے, کیونکہ اگر میں کہتا ہوں فلانی آپ کا دوست ہے, فلانی اس نے آپ کی مدد کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تجویز کر رہا ہوں کہ وہ آپ کا امام ہے نہیں, وہی مطلب ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے آقا ہیں, آپ کے سردار ہیں, جیسے کہ دلائل اسی پہ میں نے اس کے بہت سارے دلائل پیش کیے تھے آپ کی خدمت میں, تو پھر یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے, ایک اختراع کیا ہے کہ پھر صحابہ پہ چھوڑ دیا ہے, یہ ایک غلط بات ہے, کیونکہ ان کا لفظ یہ نہیں ہے. لفظ ان کا یہ ہے کہ جس کا میں آقا ہوں, امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہے. لفظ ان کا یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ تو اطاعت کرو, اتباع کرو دو چیزوں کی, قرآن کی اور میری اہل بیت کی, کہ اگر ان دونوں کی اتباع کی تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ کوئی سجیشن نہیں ہے, یہ کوئی پروپوزل نہیں ہے. اگر پروپوزل کے الفاظ اور ہوتے ہیں, پروپوزل ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا حق ہے, آپ جو چاہو کرو, لیکن میرا نظریہ یہ ہے. اب میں مشورے کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہی ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی. اچھا, میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں, اگر مجھے مل جائے ابھی, کہ یہ کتاب تاریخ طبری سے ہے. میں آپ یہ واقعہ تاریخ طبری اور بھی کتب میں موجود ہے. یہ کتاب ہے تاریخ طبری, جلد نمبر 2, چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. اردو ترجمے میں بھی آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. یہ بعثت کے شروع کے واقعے میں سے ہے. سنہ 1998 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 255 میں روایت کرتے ہیں کہ مسلم بن شہاب الزہری سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے قبیلہ جس کا نام ہے بنی عامر قبیلہ. فدعاہم الی اللہ, ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی اللہ کے دین کی طرف. وعرض علیہم نفسہ, اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفی کیا, انٹروڈیوس کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے وحی بھیجا ہے, میرے پاس معجزات ہیں, میں اللہ کی جانب سے شریعت لے کے آیا ہوں, تو میرے دین کا اتباع کرو. فقال رجل منہم, وہ اس قبیلے میں ایک شخص تھا جو بڑا سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا یقال له بیحرہ ابن فراس, اس کا نام تھا بیحرہ. اچھا, اس نے کہا واللہ لو انی اخذت هذا الفتى من قریش لاکلت به العرب. اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہمارے پاس آیا ہے, یہ جوان مرد آدمی, یہ عظیم انسان جو ہمارے پاس آئے ہیں, ان کی اپنی قوم جو قریش ہے ان کی سپورٹ نہیں کر رہی, ان کا جو اپنا قوم ہے ان کو چھوڑ دیا ہے. اگر ہم ان کو اپنا دیں, کیونکہ ان کا اپنا کوئی قبیلے والے جو ہیں ان کو بالکل ان کے دشمن بن گئے, اگر ہم ان کو اپنا دیں, اپنے قبیلے کا میں اس کو اپنا بائی بنا دیں, لأکلت به العرب, ہم ان کے ذریعے پورے عرب کے سردار ہم بن جائیں گے. پورے عرب کی سرداری, پوری عرب پہ بالادستی, پورے عرب کی جو ہے لیڈرشپ ہمیں مل جائے گی, کیونکہ ان کے پاس کوئی ان کا اپنا قوم جو ہے ان کو چھوڑ چکا ہے, ان کو اپنا لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا, اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ارأیت ان نحن تابعناک علی امرک ثم اظہرک اللہ علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک. اس نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ حاضر ہیں, ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں, آپ کی اتباع کرتے ہیں, آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے اپنے قبیلے والے تو بالکل
وہ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر اگر پھر آپ کو فتح ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، آپ کے مخالفین سب کچل دیے جائیں گے. اگر یہ سب کچھ ہوا، کیا ایکون لنا الامر من بعدک، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بعد حکومت ہمیں دے دیں، امامت ہمیں دے دیں؟ جب تک آپ زندہ ہیں آپ لیڈر، لیکن اب آپ کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرزند بھی نہیں تھا. آپ کی اپنی قوم تو آپ کی دشمن ہے. آپ کے بعد جانشینی ہماری ہوگی، لیڈرشپ ہماری ہوگی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں اپنے بعد کی امامت آپ کو سونپ دوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جس کو چنے گا، اللہ جس کو اختیار کرے گا، وہی مسلمین کا امام ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا. تو اس شخص نے کہا افتہدف نہورنا للعرب دونک فاذا ظہرت کان الامر لغیرنا. اس نے کہا کہ ابھی ہم اگر آپ کی سپورٹ کریں تو سب عرب ہمارے دشمن بنیں گے، تو ہمیں آپ کے لیے قربانی دینی پڑے گی. ہمیں ہمارے جو گلے ہیں آپ کے لیے لوگوں کے تلواروں کے اور لوگوں کے تیروں کے اور لوگوں کے نیزوں کے ہدف بنے گا ہمارا گلا، ہمارا سینہ. تو ہم اپنے گلے کٹوا دیں آپ کے لیے، اور جب آپ کو پیروزی ملے تو امامت کسی اور کے ہاتھ میں ہو. لا حاجت لنا بامر. انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. فابوا علیہ، پھر انہوں کیوں کسی نے بھی ایمان نہیں لایا، کسی نے بھی ایمان نہیں لایا ان میں سے. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، ملاحظہ فرمائیے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تیرا رب ہے جو خلق کرتا ہے. خالق کون ہے؟ رب. ما یشاء، جس کو چاہے وہ خلق کرتا ہے. وَيَخْتَارُ، اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں، سلیکشن بھی اللہ کے ہاتھ میں، سلیکشن بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ سلیکٹ کرتا ہے، اللہ خلق کرتا ہے. تو میرے معزز ناظرین، یہاں پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ میں امامت اللہ کے ہاتھ میں، وہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ اختیار کرتا ہے. ما کان لہم الخیارہ، ما کان لہم الخیارہ. یہ آیت ہے سورہ مبارکہ قصص میں، آیت نمبر 68. ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس چوائس نہیں ہے، لوگوں کے پاس چوائس نہیں، سلیکشن لوگوں کا نہیں ہے، سلیکشن اللہ کا ہے. اس کو آپ ایک دوسری طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے جس کو چاہے، اور سلیکشن کرتا ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. خیارہ کو کہتے ہیں کہ خیر سے، خیارہ خیر سے، خیارہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں. بہترین، جو بہترین ہے وہ جو بہترین ہے. وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، جو ان کے لیے بہترین ہے اللہ چنتا ہے. یہ بھی معنی صحیح ہے، ہمارا پوزیشن. یا یہ کہ وَيَخْتَار، اللہ اختیار کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے. خیارہ بمعنی اختیار، لوگوں کو آپشن نہیں ہے کہ لوگ چن لیں. اچھا، اس کے علاوہ میرے معزز ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں ایک اور پیش کروں ایک اور بات. دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے جانشین انہوں نے تعین کیے. یعنی وہ جانشین ان کے کیسے ہوتے تھے؟ مثلا وہ مدینے سے نکلتے تھے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے. ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مدینے سے نکلے انہوں نے جانشین تعین نہ کیا. یا دوسرے جو مختلف قبائل ہوتے تھے وہاں پہ اپوائنٹ کرتے تھے اپنا